پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری محکمہ صحت سندھ میں اندھا دھند لوٹا ماری کے خلاف عوامی بیداری، جان بچانے والی دواؤں کی نایابی اور قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، سرکاری طبی جامعات کی تجارتی سرگرمیاں اور کمیشن خوری و دیگر اہم معلومات اور خبروں پر مبنی ہے۔ ناظرین کرام، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر جو تاحال وفاق کی ملکیت کے حوالے سے عدالتوں میں معاملہ زیر سماعت ہے، لیکن بدقسمتی سے وادی مہران میں گزشتہ 16 سالوں سے یہاں کی صوبائی حکومت آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھا کر حکومتی امور، خاص طور پر محکمہ صحت سندھ کی اہم اسامیوں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے برعکس جنرل کیڈر کے ڈاکٹروں کی سینئر اسامیوں پر اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی تقرریاں کر کے نہ صرف اپنے حلف سے انحراف کر رہی ہے بلکہ توہین عدالت پر مبنی تقرریاں دھڑلے سے کر رہی ہیں، جس کا مستند اور ناقابل تردید ثبوت پروفیسر آف سرجری ڈاکٹر شاہد رسول کی جناح اسپتال کے انتظامی سربراہ بنایا جانا ہے، اور اس لاقانونیت پر پھر مزید لاقانونیت ایسے افسروں کے ذریعے کرپشن اور کمیشن کا مکروہ دھندا چلانا ہے، اور حکمرانوں کی اسی کرپشن کی وجہ سے آج پوری قوم بلکہ آنے والی نسلوں کو گروی رکھنے کے بعد قومی اثاثہ جات فروخت کرنے کی نوبت آ چکی ہے۔ محکمہ صحت سندھ میں روبوٹک سرجری مشینوں کا جو مبینہ مالی میگا کرپشن کا اسکینڈل نگراں حکومت کے دور میں تشت ازبام ہوا تھا، اور قومی خزانے کی اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے نگراں سندھ حکومت کے وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز نے حب الوطنی پر مبنی جو کردار ادا کیا تھا وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے، اور نگراں حکومت کے بعد موجودہ حکومت نے آتے ہی غریب، سسکتے، دم توڑتے مریضوں کے فنڈز کو ہڑپ کرنے کے چکر میں روبوٹک سرجری مشین کو خرید کر قومی خزانے کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، سندھ کے عوام نے اس پر خاموش تماشائی بننے کے بجائے مذکورہ عوامی خزانے کی بے دردی سے لوٹ مار کے خلاف ایک محب وطن پاکستانی خاور محمود آفریدی نے روبوٹک سرجری اسکینڈل کے خلاف باقاعدہ سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کر دی ہے، جس پر فاضل عدالت کی جانب سے مذکورہ درخواست کی روشنی میں
हुकूमत सिंध, सेक्रेटरी सेहत और मैसर्स इंटेक कॉरपोरेशन, गुलशन इकबाल कराची व दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट के नोटिस का अक्स पहले आप हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। आपने सिंध हाई कोर्ट के नोटिस का अक्स मुलाहिजा फरमाया। नाज़रीन कराम, LDN ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए हमने अपनी खुसूसी रिपोर्ट में अरबों रुपए के इस कौमी स्कैंडल की खबर 27 जून 2024 को ब्रेक कर दी थी। आप हमारी उस रिपोर्ट का वो हिस्सा भी दोबारा मुलाहिजा फरमाए। LDN अपनी रिवायत के मुताबिक रोबोटिक सर्जरी की मशीनों का एक ऐसा मुबैना स्कैंडल ब्रेक करने जा रहा है जिसका ताल्लुक जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और SIUT से जुड़ा हुआ है। इस मुबैना फ्रॉड की वारदात में $10 मिलियन से ज़्यादा कौमी ख़जाने को तकरीबन 2 अरब 85 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। कराची में 23 जून 2024 को कस्टम्स इंटेलिजेंस के हुक्काम ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि तिब्बी सामान जिसके नतीजे में टैक्सों की मद में कौमी ख़जाने को $2 मिलियन टैक्स की मद में और $10 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान मिलने वाले ज़र मुबादला की सूरत में हुआ है। तहकीकात से पता चलता है कि ऑनटेक एक सप्लायर ने एक सर्जिकल मशीन दरामद की। ये कंपनी दुबई की है जिसने JPMC और SIUT का टेंडर भी हासिल किया हुआ है, जिसकी इनवाइस के मुताबिक ये रोबोटिक मशीन 35,000 अमेरिकी डॉलर की है, जबकि ये JPMC और SIUT को ये मशीनें 20 लाख अमेरिकी डॉलर में दी गई हैं। जहां से ये मशीन दरामद की गई है दुबई टैक्स फ्री जोन है, जबकि ऑनटेक कंपनी ने JPMC और SIUT को जो रोबोटिक सर्जरी मशीन फराहम की है वो बरतानिया की CMR सर्जिकल कंपनी बताई जाती है, जो कि दुनिया भर में सर्जिकल रोबोटिक के हवाले से अपना एक मशहूर मकाम रखती है। जबकि दुबई के ज़रिए तमाम दरामदात को रूट करने के अमल ने इस हवाले से संगीन खदशात को जन्म दिया है। मुबैना तौर पर काफ़ी रकम सरकारी एहलकारों को किकबैक्स के तौर पर मुंतकिल की जा रही है। ये बददियानती न सिर्फ इसमें मुलविस माली बदउनवानियों को उजागर करती है, बल्कि सेहत की देखभाल के उसूल के अमल की सालमियत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये स्कैंडल मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई में गैर कानूनी गैर मुल्की करेंसी मुंतकली के वसी तर मसाइल को भी उजागर करता है, जबकि अंडर इन्वाइसिंग के ज़रिए दरामद किए गए ये रिपोर्ट्स नेशनल मेडिकल सेंटर लाहौर और नेशनल मेडिकल डिफेंस अस्पताल को भी फ़रोख्त किए गए। इस कौमी मुबैना स्कैंडल में नेशनल बैंक पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पुरस्कार खामोशी ने भी बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। जी, आपने हमारी ब्रेक की हुई खबर की रिपोर्ट को मुलाहिजा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत की खबरों के हवाले से हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ सिंध हाई कोर्ट में जा पहुंची है और इस सिलसिले में हमारी तहकीकाती टीम जो ताहाल अपनी तहकीकात जारी रखे हुए है। गज़ब करप्शन की इस अजब कहानी से हम न सिर्फ अपने नाजरीन को ही नहीं बल्कि सिंध हाई कोर्ट की फाज़िले अदालत को भी बाकायदा इंशाअल्लाह आगाह रखेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में PDM 2 की खिलाफ कानून नाअहल
اور کرپٹ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی بنا پر لازمی ادویہ کی نایابی اور ان دواؤں کی قیمتوں میں حد درجہ اضافے کی LDN کی تحقیقاتی اور چونکا دینے والی رپورٹ جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی، جس سے آپ کو بغیر علاج اور ادویہ استعمال کیے بغیر قبرستان بھجوانے والوں کے چہرے بھی اس میں بے نقاب کیے جائیں گے۔ جبکہ یہ بھی کیا عجب ہے کہ پیپلز پارٹی سستی سیاسی شہرت کے لیے جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو کبھی ضیاء الحق کی اور کبھی مشرف کی باقیات پر تو لعن طعن یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ان ادوار کے غلط کاموں اور اقدامات کے خاتمے اور انہیں درست کرنے کے لیے کبھی بھی آج تک انہوں نے کوئی عملی کوشش نہیں کی ہے۔ جیسا کہ مشرف کے دور میں میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے کر اوجھا کیمپس میں اشرافیہ کے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے انٹرنیشنل کالج قائم کر کے غیر ملکی کرنسی کی صورت میں زر مبادلہ کمانے کا ایک بہت بڑا دروازہ کھولا گیا، لیکن ساتھ ہی یہاں TB کے مفت علاج کو فیس سے منسلک کر کے اوجھا کیمپس میں OPD تشخیص اور داخل مریضوں کے علاج معالجے کو پرائیویٹائز کر دیا گیا، اور اس وقت کے وائس چانسلر پروفیسر مسعود حمید نے سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العباد نے مل کر مستحق مریضوں کے مفت علاج معالجے کے لیے زکوٰۃ صدقہ عطیات جمع کرنے کی ایک بڑی مہم یہ کہہ کر شروع کی گئی کہ گورنمنٹ سندھ علاج معالجے کے لیے فنڈز نہیں دے پا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زر مبادلہ کی صورت میں اربوں روپے کی آمدنی عطیاتی مہم کے باوجود اوجھا کیمپس میں آج تک کتنے مریضوں کا مفت علاج معالجہ کیا گیا ہے؟ اس کا کوئی میزانیہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے پاس موجود ہے تو وہ اسے پبلک کرنے کی اخلاقی جرت کرے۔ پھر اسی یونیورسٹی کے مین کیمپس سول اسپتال میں مفت مریضوں کا علاج تو ہوتا ہے، پھر اسی کی آڑ میں اوجھا کیمپس میں منرل واٹر کا بزنس اور شہر بھر میں مارکیٹ سے کم نرخ پر مختلف طبی تشخیص کے مراکز کا ایک منظم جال، بلکہ بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں کلیکشن پوائنٹ بنانا، اور اسی طرح جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں یونیورسٹی کی طرح مہنگی کرائے کی عمارتیں لے کر یہی دھندا زور و شور سے شروع کیا ہوا ہے۔ بلکہ گزشتہ روز جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن، جنہوں نے یونیورسٹی میں حکومتی جماعت کے نکمے لوگوں کا ایک بڑا بیکار کیمپ قائم کر رکھا ہے، انہوں نے کسی جدید تشخیص مشین کا افتتاح کر کے اسے یونیورسٹی کا بڑا کارنامہ قرار دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ مذکورہ سرکاری طبی جامعات کے وائس چانسلرز یہ بتائیں کہ اب تک انہوں نے کتنا ایسا ریسرچ ورک کیا ہے جس سے علاج معالجے کے نظام میں مریضوں کی زندگی کو آسان بنانے کا کوئی راستہ بھی نکلا ہے یا نہیں۔ پھر جناح سندھ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے نئی جدید تشخیصی طبی مشین کی قیمت کو کیوں ابھی تک پبلک نہیں کیا ہے، جب سرکاری ٹیچنگ اسپتال میں مریضوں کو مفت علاج کی سہولیات میسر نہ ہو تو یہ تو پوچھا جائے گا کہ ڈالروں، ریال، یورو اور دیگر کرنسی کی صورت سمیت طلبہ کی فیسوں اور تجارتی مراکز سے ہونے والی آمدنی یہ جامعات کس مد میں اخراجات کر رہی ہے کہ مریضوں کا مفت علاج اور تشخیص ممکن باقی نہیں رہا ہے۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔